بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، السلام علیکم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے مے، مائٹ، کوڈ کے علاوہ مے ہیو، مائٹ ہیو اور کوڈ ہیو کا استعمال ڈسکس کیا. اس لیکچر میں ہم کوڈ ہیو کا ایک اور استعمال سیکھتے ہیں. We use could have plus past participle to say that someone had the ability or opportunity to do something in the past, but he did not do it. یہ بیان کرنے کے لیے کہ کسی شخص کے پاس ماضی میں کسی کام کے کرنے کی صلاحیت یا موقع تھا لیکن اس نے یہ کام نہ کیا، could have کے ساتھ verb کی تیسری فارم یعنی past participle استعمال کرتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. میں پچھلے سال چھٹی پر امریکہ جا سکتا تھا لیکن میں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا. I could have gone to America on holiday last year, but I decided not to. وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا سکتا تھا لیکن اس نے نہ جانے کا فیصلہ کیا. He could have gone abroad for higher studies, but he decided not to. وہ اجنبی کو پیٹ سکتے تھے مگر انہوں نے لڑائی سے گریز کیا. They could have beaten the stranger, but they avoided the quarrel. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب وہ جوان تھا تو پیشہ ور فٹ بالر بن سکتا تھا مگر اس نے کوشش ہی نہ کی. A lot of people think that he could have been a professional footballer when he was young, but he didn't try. اس سینٹنس میں been ورب بی کی تیسری حالت یعنی تیسری فارم ہے. مزید دیکھیے. میں اس کے سوال کا جواب دے سکتا تھا لیکن میں نے نہ دیا. I could have answered his question, but I didn't. تم نے نوکری کے لیے درخواست کیوں نہ دی؟ تم اسے حاصل کر سکتے تھے. Why didn't you apply for the job? You could have got it. جب وہ 30 برس کی تھی تو شادی کر سکتی تھی لیکن اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا. She could have got married when she was 30, but she decided not to. فیصل مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا تھا لیکن اس نے کوشش ہی نہ کی. فیصل could have succeeded in the competitive examination, but he did not try. آپ میری مدد کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہ کی. You could have helped me, why didn't you do? ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کسی شخص کے پاس ماضی میں کسی کام کو کرنے کی صلاحیت یا موقع ہو اور وہ کام نہ کرے یعنی کوشش ہی نہ کرے تو اس بات کو انگلش میں بیان کرنے کے لیے could have کے ساتھ verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ cannot help اور could not help کہاں استعمال ہوتے ہیں. If you say that you can't help, couldn't help doing something, you mean to say that you can't, couldn't refrain from doing it. ایسے اردو فقرات جن کے آخر پر بغیر نہیں رہ سکتا، بغیر نہیں رہ سکتی، بغیر نہیں رہ سکتے آئے تو ان کا ترجمہ کرنے کے لیے cannot help کے ساتھ present participle استعمال کرتے ہیں. اور ایسے فقرات جن کے آخر پر بغیر نہیں رہ سکتا تھا، بغیر نہیں رہ سکتی تھی، بغیر نہیں رہ سکتے تھے یا بغیر نہ رہ سکا، بغیر نہ رہ سکی، بغیر نہ رہ سکے آئے تو ان کا ترجمہ کرنے کے لیے could not help کے ساتھ present participle استعمال کرتے ہیں. یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing کا اضافہ کر دیا جائے تو اسے present participle کہتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. انسان محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. Man cannot help loving. میں ناانصافی کے خلاف بولے بغیر نہیں رہ سکتا. I cannot help protesting against injustice. وہ روزانہ کرکٹ کھیلے بغیر نہیں رہ سکتا. He cannot help playing cricket every day. وہ حسد کیے بغیر نہیں رہ سکتی. She cannot help feeling jealous. غور کریں کہ ان مثالوں میں
کین ناٹ ہیلپ کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ING کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید اگزامپلز دیکھیے۔ وہ بچہ شرارت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ That child cannot help making a mischief۔ جب وہ کسی فقیر کو دیکھتی ہے تو اسے خیرات دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ When she sees a beggar, she cannot help giving him alms۔ بلال جب کبھی کوئی نہر دیکھتا ہے تو اس میں چھلانگ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ Whenever Bilal sees a canal, he cannot help jumping into it۔ جب بھی بارش ہوتی ہے میں آم چوسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ Whenever it rains, I cannot help relishing mangoes۔ Dear students، اب ہم could not help کے استعمال پر مشتمل examples دیکھتے ہیں۔ تماشائی تالیاں بجائے بغیر نہ رہ سکے۔ The spectators could not help clapping۔ جب ہم نے مسخرے کے کرتب دیکھے تو ہم ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ We could not help laughing when we saw the clown's feats۔ لوگ اس کی وفات پر روئے بغیر نہ رہ سکے۔ People could not help weeping on his death۔ تقریر اس قدر اشتعال انگیز تھی کہ تمام مظاہرین حکومت کے خلاف نعرے لگائے بغیر نہ رہ سکے۔ The speech was so provocative that all the protesters could not help raising slogans against the government۔ موسیقی اتنی دلگداز تھی کہ لڑکیاں خوابوں میں کھو جائے بغیر نہ رہ سکیں۔ The music was so hilarious that the girls could not help losing themselves in dreams۔ سوالیہ منفی فقرات میں can یا could کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ کیا تم اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتے؟ Can you not help meeting her؟ کیا سیاستدان جھوٹے وعدے کیے بغیر نہیں رہ سکتے؟ Can politicians not help making false promises؟ اور Can't politicians help making false promises؟ کیا وہ تمہیں ستائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا؟ Could he not help teasing you؟ کیا تم اس کی مدد کیے بغیر نہ رہ سکے؟ Could you not help assisting him؟ Dear students and learners، اس لیکچر میں ہم نے could have کے علاوہ cannot help اور could not help کا استعمال ڈسکس کیا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم موڈلز کا مزید استعمال ڈسکس کریں گے۔